بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے اپنی عزت کی حفاظت، یعنی دین اسلام میں ہمیں یہ اہم ترین تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کی یہ جو عزت ہے اور یہ اس کی اچھی شہرت اور اس کی یہ نیک نامی، لوگ اس کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں، تو یہ چیز اللہ کی طرف سے کسی بھی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ چیز انسان کے پاس اللہ کی طرف سے بڑی امانت ہے، بلکہ انسان کو جو کچھ بھی نصیب ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے عطا فرمودہ ہے، اور اللہ کی طرف سے جو بھی نعمت انسان کو نصیب ہوئی ہے تو وہ نعمت انسان کے پاس امانت ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن یعنی قیامت کا دن تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ لہذا یہ جو انسان کی عزت ہے اور یہ اس کی نیک نامی ہے تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اس کی حفاظت ہی کیا کرے اور ہمیشہ اچھے طور طریقوں کو وہ اپنائے رکھے، اور یہ کہ ہر اس قسم کے کام سے وہ ہمیشہ اپنا دامن بچایا کرے کہ جس سے اس کی یہ عزت اور یہ نیک نامی اور یہ اچھی شہرت یہ داغدار ہونے کا اندیشہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ تو ہمیشہ بعد میں آنے والوں میں بھی میرا ذکر خیر جاری رکھنا، یعنی انسان کا یہ ذکر خیر کہ لوگ اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی اسے اچھے الفاظ میں یاد کیا کرتے ہوں، اور یہ کہ اسے اپنی اچھی دعاؤں میں یاد رکھا کرتے ہوں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ان کی یہ جو دعا قبول فرمائی، تو حقیقت یہی ہے کہ ہزاروں سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی آج تک دنیا میں دین اسلام کے علاوہ بھی یعنی مسلمان بھی اور مزید یہ کہ دیگر مذاہب کے جو پیروکار ہیں وہ سبھی ابراہیم علیہ السلام کا ادب و احترام کیا کرتے ہیں اور بڑی ہی عزت سے ان کا نام لیا کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ایک مقام پر یوں تذکرہ فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے تو ان کے ذکر خیر کو بہت ہی بلند کر رکھا ہے، یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام یہ جلیل القدر اور برگزیدہ ترین شخصیات اللہ کی طرف سے انہیں جن نعمتوں سے نوازا گیا تو انہی نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت یہ کہ لوگوں کی زبانوں پر ان کے لیے اچھے کلمات اور ان کی اچھی یادیں اور ہمیشہ اچھے الفاظ میں ان کا تذکرہ کرنا، ان کا ذکر خیر کرتے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم الانبیاء والمرسلین
اور یہ کہ اشرف الانبیاء والمرسلین اور سید الاولین والآخرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اچھی شہرت تھی، اور یہ کہ آپ کا جو ذکر جمیل اور ذکر خیر کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے جو عزت اور ادب و احترام کے جذبات تھے، تو اس کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیے جانے سے پہلے ہی وہاں اس معاشرے میں یہ صورتحال تھی کہ ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کے لقب سے پکارا کرتا تھا، یعنی بہت ہی سچے اور انتہائی امانت دار اور دیانت دار، اور یہ کہ وہ تمام مشرکین مکہ اپنی تمام تر وہ امانتیں اور ہر کوئی اپنی جو کچھ بھی قیمتی چیز ہوا کرتی تھی تو وہ بطور امانت تمام شہر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اچھی شہرت تھی، تو اسی بنا پر وہ تمام لوگ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی، اور یہ نیک نامی اور اچھی شہرت اور اس قدر عزت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت سے پہلے کے دور میں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت عطا کیے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حمیدہ بلند ترین اور عظیم ترین جو اخلاق تھے، تو اور آپ کا جو ذکر خیر تھا، تو اس میں اللہ کی طرف سے مزید جو عظمت و رفعت اور بلندیاں عطا کی گئیں۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کے ذکر کو، آپ کے تذکرے کو بہت ہی رفعتوں سے، بڑی بلندیوں سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت و احترام کے جذبات، اور یہ کہ ذکر خیر، اللہ کی طرف سے اس چیز کو بڑی رفعتوں سے، بلندیوں سے نوازا گیا ہے۔ تو اس کا مقصد یہی ہوا کہ ذکر خیر اور یہ کہ عزت اور نیک نامی اور اچھی شہرت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ پسندیدہ ترین چیز ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ دین اسلام کے ابتدائی دور میں وہاں شہر مکہ میں مشرکین مکہ کی جانب سے مسلمانوں کے لیے جو تکلیفوں کے سلسلے تھے اور ایذا رسانیوں کے وہ لامتناہی وہ سلسلے، وہ معاملات، آخر نبوت کے 5ویں سال انہی تکلیفوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ تم میں سے جو کوئی یہاں سے ہجرت کرنا چاہے ملک حبشہ کی جانب، تو وہاں ہجرت کر جائے تاکہ مشرکین مکہ کے مظالم سے اسے نجات نصیب ہو سکے۔ تو یہ بہت سے مسلمان مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اس نے جب ان مسلمانوں کو اپنے دربار میں، شاہی دربار میں بلوایا اور ان سے دریافت کیا کہ یہ تمہارے پیغمبر، یہ نبی اور یہ نیا جو دین وہ لائے ہیں، تو اس نئے دین کی کیا تعلیمات ہیں اور تمہارے پیغمبر کون ہیں اور کیا تمہیں تعلیم دیا کرتے ہیں، تو جواب میں ان صحابہ کرام میں سے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یوں کہا، یوں جواب دیا اس بادشاہ کو، اور جو کچھ اس جواب کے موقع پر بہت سی اہم ترین اور قیمتی ترین باتیں انہوں نے، یعنی حضرت جعفر نے بیان کی، تو انہی میں سے ایک بات یہ بھی انہوں نے کہی تھی،
بعث اللہ الینا رسولا منا نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، اللہ نے ہماری جانب ہمیں میں سے ایک شخصیت کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور وہ ایسی شخصیت ہے، وہ ایسا انسان ہے کہ اس کے حسب نسب کو، اور یہ کہ اس کی راست بازی کو، کہ کس قدر وہ صادق و امین ہے، اور یہ کہ وہ کتنا سچا انسان ہے، اور اس کی امانت و دیانت کو، اور اس کی عفت اور پاکیزہ زندگی کو ہم پہلے سے ہی، یعنی ان کی جانب سے اعلان نبوت سے قبل کے زمانے سے ہی ہم ان کی سچائی کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، باخبر ہیں۔ تو یوں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت و دیانت اور یہ عزت اور یہ اچھی شہرت، تو اس میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو یہی خوبیاں ہمیں بھی اپنانی چاہیے کہ جن کی بدولت اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ذکر خیر کے سلسلے تھے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو اس وقت قیصر جو کہ ملک روم کا بادشاہ تھا، قیصر روم، اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت اسلام کے سلسلے میں جب مکتوب موصول ہوا تھا تو اس نے اس وقت اس کے ملک میں قریش مکہ میں سے جو لوگ وہاں تجارت کے سلسلے میں جن کی آمد و رفت رہا کرتی تھی، تو اس نے تلاش کروایا کہ ان مکہ کے باشندوں میں سے اگر اس وقت کوئی ہمارے ملک میں موجود ہو تو اسے تلاش کیا جائے، ہمارے سامنے حاضر کیا جائے۔ چنانچہ کچھ لوگوں کو وہاں پیش کیا گیا۔ ہرقل یعنی قیصر روم جو رومیوں کا بادشاہ تھا، اس کے سامنے پیش کیا گیا، اور تب قیصر نے ان مشرکین مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سے سوالات کیے۔ تو ان مشرکین مکہ میں سے ابو سفیان جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے یوں جواب دیا ہرقل کے سوال کا کہ ہم نے آج تک انہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ اور یہ بات سننے کے بعد ہرقل نے، قیصر روم نے، یہ الفاظ کہے کہ اگر وہ لوگوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا تو پھر وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کس طرح بول سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، نبوت عطا کی ہے۔ الغرض دشمن بھی اور مشرکین مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت و دیانت کی وجہ سے یوں آپ کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں ہی یاد کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جس انسان کا اخلاق و کردار عمدہ ہوا کرتا ہے، اور یہ کہ اس کا چال چلن، اس کی سیرت، اس کے طور طریقے پاکیزہ ہوا کرتے ہوں، اور اس کی اچھی شہرت ہو معاشرے میں، تو یقیناً اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کرتا ہے کہ سبھی لوگ اس کی طرف سے مطمئن رہتے ہیں، بے فکر اور بے خوف رہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمیں کبھی کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، یہ تو بہت ہی شریف قسم کا آدمی ہے۔ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام جب ان پر الزام تراشی کی گئی، بہتان، غلط الزام، ان پر جھوٹا الزام لگایا گیا، تو اس موقع پر وہاں جب دعوت کا انتظام کیا گیا، جو کہ واقعہ مشہور ہے کہ جو بادشاہ تھا مصر کا اور اس کے محل میں یہ رہائش پذیر تھے، اور کس طرح وہاں پہنچے، یہ تمام تفصیلات قرآن کریم میں سورہ یوسف میں موجود ہیں۔
تو وہاں ایک بار جب یہ بات اٹھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ کہ جو وہاں کی ملکہ تھی اس نے کہا کہ میں اسے جیل میں ڈال دوں گی، تو وہاں بڑی بڑی جو خواتین تھیں، بڑے لوگوں کی بیگمات، تو وہ اس ملکہ کو سمجھاتے ہوئے یوں کہنے لگیں کہ حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، سبحان اللہ، یہ کیا بات کر ڈالی ہے، کیا الزام لگا دیا ہے یوسف پر، ہمیں تو آج تک یوسف سے کوئی برائی نظر نہیں آئی، یعنی یہ تو بے گناہ ہے، یہ معصوم انسان ہے، یہ پاک انسان ہے، اور جو الزام اس پر لگا دیا گیا ہے یہ ہرگز درست نہیں ہو سکتا۔ تو یوں انسان کی اچھی شہرت کی وجہ سے دوسروں کے لیے بھی بہت سے فوائد ہوا کرتے ہیں، اور تمام معاشرے کے لیے بھی بہتری، اور خود اس انسان کے لیے بھی بہتری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ہم نے اس سے قبل بھی تذکرہ کیا، کہ دین اسلام کے ابتدائی دور میں مشرکین مکہ کی طرف سے جو ایذا رسانیوں کے اور ظلم و زیادتیوں کے سلسلے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جو مشورہ دیا تھا کہ وہ ہجرت کر جائیں، جو چاہے ہجرت کر جائیں حبشہ کی جانب، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے، ان بارض الحبشۃ ملکا لا یظلم احد عنده، کہ وہاں حبشہ کی سرزمین میں جو وہاں کا حکمران ہے، جو بادشاہ ہے، جو وہاں کا فرما روا ہے، وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ شہرت تھی اس کی، اور اسی اچھی شہرت کی وجہ سے اور نیک نامی کی وجہ سے کہ وہ عادل اور انصاف پسند قسم کا بادشاہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے عدل و انصاف سے متاثر ہوئے، اور اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہی مشورہ دیا تھا کہ جو چاہے وہاں ہجرت کر جائے، کیونکہ وہ انصاف پسند بادشاہ ہے، جبکہ یہاں مکہ میں ظلم و زیادتیوں کے سلسلے چل رہے ہیں۔ الغرض انسان کو چاہیے اپنی سیرت و کردار، اپنا چال چلن ہمیشہ درست رکھے، اور یہ کہ اچھی عادات کو وہ ہمیشہ اپنایا کرے، سبھی کے ساتھ اس کا رویہ و سلوک حسن اخلاق پر مبنی ہوا کرے، تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے، کیونکہ یہ عزت امانت ہے، اور یہ کہ ہر امانت، ہر نعمت کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔